سيدنا حبيبنا مولانا محمد صلاة دائمة مقبولة تعدي بها عنا حقه العظيم چشم رحمت بخشا سوئے من انداز نظر اے قریشی لقبی ہاشمی و مطلبی سیدی انت حبیبی و طبیب قلبی آمدہ سوئے قدسی بے درما طلبی حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیزاداری آنچ خوباں ہمادہ رنگ تو تنہا داری صلی اللہ علیہ نبی امہ وآلہ وصحابہ اجمعین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل ويليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا لحبطوا عنهم ما كانوا يعملون ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والحمد لله رب العالمين. محترم بزرگ حضرات، عزیز ساتھیوں، نوجوان بچوں، پس پردہ سماعت کروانے والی ہماری محترم ماں بہنوں، ابھی آپ کے سامنے 7واں پارہ سورہ انعام کی 84، 85، 86، 87، 88 آیت شریفہ تبرک و تلاوت کی گئی ہے. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے میں آپ اور ہم قرآن مجید کی وہ مبارک آیتیں اور اس کی تفسیر سننے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں کہ ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے 18 انبیاء علیہ السلام کے اسماء گرامی ان کے خصائص کے ساتھ بیان فرمائے ہیں. قرآن مجید میں جملہ 26 انبیاء علیہ السلام کے نام، اور ان دو آیتوں کو ایک فضیلت ہے کہ اس میں 18 انبیاء علیہ السلام کے اسماء گرامی لیے گئے ہیں. اب تک اور آپ اور ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، نوح علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، اور گزشتہ باری میں جہاں درس اختتام پذیر ہوا تھا آپ اور ہم نے حضرت ایوب علیہ السلام کے مکمل واقعات سننے اور سنانے کی سعادت حاصل کی. قرآن کا مقصد انبیاء علیہ السلام کے واقعات اور قصص بیان کرنے کا، قصے کہانیاں بیان کرنا نہیں ہے، بلکہ انبیاء علیہ السلام جو سابقین امت کے رہنما رہے ہیں ان کی زندگیوں سے درس و عبرت، معرضت، واعظ، نصیحت، تقویٰ، پرہیزگاری، ان کے حالات زندگی معلوم ہوں تاکہ ہم ان جیسے بننے کی کوشش کریں. ترجمے پر صاحب طبیان القرآن نے بہت ہی اچھا نوٹ لکھا. تمام انبیاء علیہ السلام کے جب مختصراً واقعات ختم ہوں گے تو ہم وہ نوٹ پڑھ کر سنائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. آج کے درس میں آپ کی خدمت میں حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعات بیان کرنا میری ذمہ داری ہے. یوسف علیہ السلام ہر نبی کی اپنی جگہ فضیلت ہے، اور
یوسف علیہ السلام کی فضیلت یہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کے نام سے قرآن مجید میں مکمل ایک سورت سورہ یوسف کے نام سے نازل فرمائی، جو 12ویں پارے میں اور 13ویں پارے کے ابتدا میں ہے۔ اور پھر ان کے پردادا یوسف علیہ السلام کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بھی فضیلت یہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن مجید میں مکمل ایک سورت حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نام سے بھی بھیجا ہے۔ تو گویا کہ پردادا کی فضیلت بھی سب سے بڑی اور کیا ہو سکتی ہے کہ سورہ مبارک اللہ تعالیٰ نے سورہ ابراہیم کے نام سے، اور پھر پوترے جن کے واقعات ابھی ہم سننے والے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں بھی مکمل ایک سورت قرآن مجید میں نازل کی ہے۔ بس اوقات یہ ذہن میں آتا ہے کہ اب 18 انبیاء علیہ السلام کے واقعات ہم سنیں گے تو 18 ہفتے لگیں گے، اتنی لمبی تفسیر ہم کب تک زندہ رہتے، مرتے نہیں مرتے، جلدی جلدی ہوگی تو اچھا تھا۔ وہ جلدی والی تفسیر تو فجر کی نماز میں ہوتا ہے۔ ابھی ہم یہاں 7ویں پارے میں رہتے ہیں، فجر کی نماز کے بعد کی جو تفسیر ہوتی ہے وہ جو حضرات سنتے ہیں ان کو معلوم ہے کہ وہ بہت آگے رہتے ہیں، لیکن اس سے تبدیل ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، چونکہ یہ درس تفسیر ہے۔ ابھی میں ہر ہفتہ آپ کو یاد دلاتے رہ رہا ہوں کہ آپ اور ہم وہ کہ ابھی 7ویں پارے میں ہیں، اور گزشتہ باری میں آپ اور میں نے حضرت ایوب علیہ السلام کے واقعات سنے ہیں۔ وہ کہ ہم 7ویں پارے میں ایوب علیہ السلام کے واقعات سن رہے ہوتے ہیں، لیکن دراصل ہم سورہ نساء، سورہ انعام، سورہ انبیاء اور سورہ صاد کی وہ تمام کی تمام آیتیں سن چکے ہوتے ہیں جس میں حضرت ایوب علیہ السلام کے واقعات ہیں، وہ کہ ہم ابھی 7ویں پارے میں ہیں۔ اگر آج یوسف علیہ السلام کے واقعے کے بارے میں بھی آپ سنیں تو آپ 7ویں پارے میں ہیں، لیکن انشاءاللہ تعالیٰ آپ 12ویں پارے کی آخری تفسیر کو پارے کی ثلاثے کی اور پھر 13ویں پارے کی ابتدائی آیتوں کی تفسیر کو، یا کہ 12واں پارہ اور 13واں پارہ ابھی سے آپ سن لیتے ہیں، تمام آیتوں کی تفسیر آپ کو معلوم ہو جاتی ہے۔ تو یہ ذہن میں مت لائیے کبھی بھی کہ ہم زندہ رہیں گے کہ قرآن مجید ختم ہونے تک۔ قرآن مجید کبھی بھی ختم ہونے والی چیز نہیں ہے، تو قیامت کا قیام رہیں گے، ختم ہونے والے ہم لوگ۔ رمضان بدا ہوتا ہے، تم روتے ہیں دھوتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ رمضان بدا ہو رہا ہے، دراصل رمضان کہیں جانے والی چیز ہے نہیں، رمضان تو ہر سال آئے گا۔ رمضان کے وداعی پر رونا نہیں ہے، بلکہ ہماری کبھی بھی ختم ہونے والی زندگی پر رونا ہے کہ رمضان تو انشاءاللہ تعالیٰ آئندہ سال بھی آئے گا، لیکن ممکن ہے کہ ہم آئندہ سال رہیں نہ رہیں۔ تو رونا رمضان کے جانے پر نہیں ہے، بلکہ رونا تو ہماری مختصر سی زندگی پر کہ ہم کب چلے جائیں۔ اسی طرح سے قرآن مجید تو رہے گی قیامت تک، مفسرین رہیں گے، خاتم القرآن رہیں گے، قرآن کی خدمت ہوتے رہے گی، اور ہم کو جو افسوس کرنا یہ ہے کہ ہماری زندگی کب تک ساتھ دیتی ہے اور کب تک ہم قرآن سنتے ہیں اور کب تک ہمیں یہ توفیق حاصل ہوتی ہے۔ یہ بات ہم سوچیں کہ کب ختم ہوگی اس کو نہ سنیں، بلکہ آپ جب بھی ابتدا میں رہتے ہیں قرآن کی کئی ابھی آیتوں کی تفسیر آپ سن چکے ہوتے ہیں۔ اللہ کے فضل و احسان سے آج آپ اور ہم یوسف علیہ السلام کے واقعات سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ آپ کی فضیلت میں سے ایک فضیلت کو میں نے بیان کر دی کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کے نام سے مکمل ایک سورت نازل کر دی۔ ان کے پردادا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نام سے، کیونکہ حضرت یوسف علیہ السلام کے والد کا کیا نام ہے؟ جی حضرت یعقوب علیہ السلام کے والد کا کیا نام ہے؟ غلط ہوئے تو مارنے کی تو جگہ چاہیے جی، حضرت اسحاق علیہ السلام۔ تو یوسف علیہ السلام کے دادا کون ہوئے؟ اسحاق علیہ السلام۔ اسحاق علیہ السلام کے والد کون ہوئے؟
حضرت ابراہیم علیہ السلام. تو اس طرح سے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام ہوئے وہ یوسف علیہ السلام کے کیا ہوئے؟ پردادا. تو پردادا کے نام سے بھی قرآن مجید میں سورت، اور پھر یہاں پودرے کے نام سے بھی، اور اس سے بڑی فضیلت کیا ہوں. اور پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے سورہ یوسف کو احسن القصص کہا کہ قرآن مجید میں جتنے واقعات، جتنے انبیاء علیہ السلام کے قصص بیان ہوئے ہیں، ان میں سے سب سے بہترین، سب سے احسن، سب سے کیا ہے؟ احسن قصص اللہ تبارک تعالیٰ نے سورہ یوسف کو قرار دیا ہے. شان نزول سورہ یوسف کا اس طرح سے ہے کہ جب اسلام فروغ پا رہا تھا تو کافروں کو تو جلن ہوتی ہی تھی، ان کی کوشش بھی یہ رہتی تھی کہ اسلام پھیلنے نہ پائے. تو ہمیشہ اس بات کی توہ میں لگے ہوئے رہتے تھے کہ کسی بھی طرح سے نعوذ باللہ من ذالک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو غلط، آپ کی رسالت کو غلط ثابت کرنے کا کوئی بھی ایک ہلا بہانہ کو تلاش کیا کرتے. تو کفاران مکہ، مدینے کے کفار مدینے کے یہودیوں کے پاس ملاقات کیے اور ان سے کہنے لگے کہ ہم یہودیوں سے مل کر کہنے لگے، کیونکہ یہودیوں کے پاس توریت ہے، عیسائیوں کے پاس انجیل ہے، یہودیوں کے پاس بھی انجیل ہے، وہ صاحب کتاب ہے. تو ان سے کافروں نے پوچھا کہ کوئی ایسا پر بتلاؤ، کوئی ایسی ٹرک بتلاؤ کہ مسلمانوں سے خاص طور سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھیں اور آپ کی نبوت کو غلط ثابت کریں. یہ کوشش رہی ہے بارہ. تو یہودیوں نے ان سے کہا اگرچہ یہ سچے نبی ہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ کے آزمانے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ تم لوگ جا کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھو کہ بنی اسرائیل کس کو بولتے تھے؟ یعقوب علیہ السلام کی اولاد کو. سورہ بنی اسرائیل کی ہے قرآن 15ویں پارے میں. تو یہ بنی اسرائیل شام سے مصر کی طرف کیسے منتقل ہوئے؟ شام سے مصر کی طرف کیسے منتقل ہوئے؟ تم یہ جا کے سوال پوچھو اور یوسف علیہ السلام کے بارے میں بھی پوچھو کہ یوسف علیہ السلام کا اصل میں واقعہ کیا ہے. یہودیوں کے عالم نے کہا کہ یہ دو سوالات ایسے ہیں کہ جو اللہ کے سچے نبی کے علاوہ کوئی اس کا جواب نہیں دے سکتا. پہلا سوال کیا ہے کہ ملک شام سے، جب فلسطین شام کا علاقہ ہی تھا، بعد میں شام اور فلسطین الگ ہوئے. پہلے زمانے میں ملک شام میں ہی فلسطین ایک ریاست ہوا کرتی. تو یہودیوں نے پوچھا کہ پہلا سوال یہ کرو کہ ملک شام سے بنی اسرائیل یعنی یعقوب علیہ السلام کی اولاد یعنی یوسف علیہ السلام، ان کے امی ابا، یہ سب کے سب مصر کو کیسے مائگریٹ ہو گئے، یہ پوچھو. اور دوسرا یہ پوچھو کہ یوسف علیہ السلام کے بارے میں آپ کو کیا معلوم ہے، یوسف علیہ السلام کا قصہ ہے کیا. اور انہوں نے یہ دعوے کے ساتھ کہا کہ صرف اور صرف اللہ کے سچے نبی ہی بتا سکتے ہیں. دو سوالات کا جواب دے سکتے. یہودیوں کے بتلائے ہوئے سوال کو لے کر کافر اور مشرک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گئے اور یہ دونوں سوالوں کو دوہرایا. اللہ تبارک تعالیٰ نے ان سوالات کے جواب میں سورہ یوسف نازل فرمائی. جبرائیل امین حاضر ہوئے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر سورہ یوسف نازل کیا گیا اور وہ تمام سوالات جو انہوں نے پوچھے تھے اس کا تفصیلاً جواب دے دیا گیا کہ ملک شام سے کس طرح سے بنی اسرائیل مصر میں مائگریٹ ہو گئے اور پھر مصر سے بعد میں کس طرح سے فلسطین کو واپس آئے ہیں موسیٰ علیہ السلام کے زمانے. کیونکہ میں اکثر موسیٰ علیہ السلام کے باتیں آپ نے بہت زیادہ سنی سورہ بقرہ میں اور سورہ نساء میں اور سورہ آراف میں. سورہ آراف میں بھی آپ نے سنا بہت زیادہ واقعات ہیں.
موسیٰ علیہ السلام تفصیل سے ہم نے بیان کیا. میں سمجھتا ہوں موسیٰ علیہ السلام کے واقعات دہرانے کی شاید مجھے ضرورت نہیں ہے، کیونکہ سب سے زیادہ موسیٰ علیہ تمام کے تمام واقعات میں نے بیان کیے. آپ کی خدمت میں عرض کرنا یہ ہے کہ میں آپ کو بتلاتا آیا ہوں کہ موسیٰ علیہ السلام مصر سے فلسطین واپس آئے تھے اپنی قوم کو، بنی اسرائیل کو لے کر. یہ سورہ یوسف کے آخر میں ایک بات پہلے ہی عرض کر دوں کہ جب یوسف علیہ السلام کا وصال ہوا تھا، انتقال ہوا تھا مصر ان کا ملک نہیں ہے، تو انہوں نے مرنے سے پہلے اپنے لوگوں سے وصیت کی تھی کہ میرے انتقال کے بعد اگرچہ تم سے ہو سکا تو میری لاش کو، میری میت کو یا ان کے بچے ہوئے ہڈیوں کو مصر سے میرے آبائی مقام فلسطین میرے اجداد کی جگہ پر منتقل کر دینا. تو زمانے کے لوگ ممی بنانے میں بہت مشہور تھے. ابھی باغیام میں ممی رکھی ہوئی ہے، کبھی جا کر دیکھا تھا، اس سے عبرت حاصل ہو. پبلک گارڈن میں گئے ہوں گے، ادھر سے نکل کے ادھر سے نکل کے یہ گیٹ سے وہ گیٹ، لیکن کبھی بھی وہاں کا میوزیم ہے بہت نظام کا بنا، اور وہ میوزیم میں ممی رکھی ہوئی ایک لیڈی کی دلہن جا کر کے عبرت حاصل ہو. تو جو فرعونی تھے ان کے پاس ایک ٹیکنیک تھی، ایسے مسالے جات وہ لوگ ایجاد کر لیے تھے کہ مسالے لگانے کے بعد طریقہ کیا تھا ممی بنانے کا کہ پیٹ چیر کر گندڑیاں، دل، گردہ، پھیپھڑے وغیرہ سب نکال کے پھینک اور پیٹ کو پھر سیدھے ایسے مسالے پورے جسم پر لگا دیتے ہیں کہ جو ہزاروں سال تک بھی موجود رہتے. آج تک بھی موسیٰ علیہ السلام کے فرعون کی ممی مصر میں موجود تھی. حیدرآباد میں ایک ممی ہے. تو یوسف علیہ السلام کی لاش کو ممی بنا دیا گیا اور کئی سال تک رہے گی. ویسے لوگوں نے زمین میں دفن کرنے کے بجائے، یہ واقعہ آپ کو کہیں دوسری چھوٹی تفصیل کی کتابوں میں نہیں ملے گا، بلکہ یہ ملے گا آپ کو روح البیان میں، جو بہت ہی ضخیم کتاب اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے لکھا کہ یوسف علیہ السلام کی میت کو ممی بنا کر سمندر میں رکھ دیا گیا، اکوڑیوں سے، لوہے کی اکوڑیوں سے وہ دفنا کر رکھ دیا گیا. موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک بوڑھیا آئی اور اس نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ میرے پاس ایک راز ہے، وہ راز میں تمہیں بتانا چاہتی ہوں، لیکن پہلے میری ایک شرط منظور کرنی ہے. موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ کیا شرط ہے تمہاری؟ تو بڑھیا نے کہا کہ اللہ تبارک تعالیٰ سے منظوری دلا دینا کہ میری عمر 1000 سال ہو، میں اور 1000 سال زندہ رہنا چاہتا ہوں. موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ بڑھیا تو اب بالکل ضعیف ہو گئی ہے، چلنے پھرنے کے بھی قابل نہیں ہے، اب تو مزید 1000 سال زندہ رہ کر کیا کرے گا؟ بڑھیا نے کہا کہ پہلے آپ 1000 سال سینکشن کروا دیجئے، میں بعد میں جینے کا راز بتاتا ہوں. اور اس نے دعوے سے کہا کہ میں ایسا راز بتاؤں گی جو میرے سوا اس وقت پورے زمین پر کسی کو نہیں معلوم. بڑھیا نے کہا. اللہ تبارک تعالیٰ سے موسیٰ علیہ السلام دستگواہ ہوئے اور 1000 آئندہ سال کی عمر وہ بڑھیا کو سینکشن کر دی. 1000 سال تک جی. اب کیا کرنا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام بولے بڑھیا سے چلو تمہاری عمر تو بڑھ گئی، سینکشن ہو گئی، اب وجہ بتاؤ 1000 سال تک جینے کی وجہ کیا ہے؟ بڑھیا نے کہا کہ موسیٰ اپنا مال و دولت کی خواہش ہے، نہ پیر وطن کی خواہش ہے، نہ جائیداد کی خواہش ہے. میں کیوں 1 سال کی عمر 1000 سال کی عمر بڑھا لی؟ اس لیے اگرچہ آج میں زندہ نہیں ہوتی تو تمہارے جد امجد
جنہوں نے وصیت کی تھی کہ ان کی میت کو مصر سے فلسطین منتقل کر دیا جائے، وہ میت کہاں پر ہے میرے سوا کسی کو معلوم نہیں۔ اگرچہ میری عمر دراز نہیں ہوتی، میں اتنے سال تک زندہ نہیں رہتی، تو آج پورے زمین پر حضرت یوسف علیہ السلام کی میت کہاں پر ہے بتانے والا نہیں رہتا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام مصر سے بنی اسرائیل کو لے کر جب فلسطین آئے ہیں تو آپ کے ساتھ وہ تابوت بھی تھا جس میں یوسف علیہ السلام کی لاش بھی تھی، اور آپ لا کر بعد میں ان کے جد اعلیٰ کے ساتھ فلسطین میں دفن کر دیتے۔ یہ یوسف علیہ السلام کے واقعات کا ترجمہ ہے جو میں نے اس لیے سمجھا دیا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم درازی عمر کے بارے میں ارشاد فرمایا۔ اکثر درازی عمر کے لیے بھی دعا کرتے ہیں، یا اللہ تعالیٰ عمر دراز کر، عمر دراز کر، اس کے بارے میں آپ فرمائیے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے جس کی عمر زیادہ ہے وہ اگرچہ لوگوں کے لیے بہتر، اس کا جینا لوگوں کے لیے بہتر ہے تو اس کی درازی عمر بھی بہتر ہے، اور اگرچہ تم میں سے کسی کی عمر دراز ہے اور اعمال خراب ہے، عمر زیادہ ہے اعمال اچھے ہیں، تو اس کی درازی عمر اس کے لیے بہتر ہے۔ عمر لمبی ہے اور اس کے اعمال بھی کیا ہیں؟ نیک ہے، تو پھر اس کی درازی عمر۔ لیکن تم میں اگرچہ کوئی بہت زمانے تک زندہ رہا اور اس کے عمل اچھے نہیں رہے تو اس کا عمر اور اس کا جینا کیا ہے؟ بیکار ہے۔ تو ہم درازی عمر کے ساتھ ساتھ، یہ حدیث نے ہمیں یہ درس دیا کہ ہم درازی عمر کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ سے نیک اعمال کی بھی دعا کرتے رہیں، اور یہ کہتے رہیں کہ یا اللہ تعالیٰ توفنی مسلموں۔ سورہ یوسف کی آخر میں آیت شریفہ ہے کہ یوسف علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ توفنی مسلموں والحقنی بالصالحین۔ آپ کے مسجد کے مصلی عبدالرزاق صاحب مرحوم یہ دعا کیا کرتے تھے، اور ان کے نیت کے مطابق ہی اللہ تعالیٰ ان کو موت دیا۔ مجھ سے کہے تھے کہ میرے یہ زندگی کے مسائل، آپ کو ایسی آیت شریفہ بتائیے کہ میں دنیا میں کسی کا محتاج ہوئے بغیر، ضعیف لوگوں کو محتاجی کا بہت ڈر رہتا، محتاج ہو گئے، بیڈ ہو گئے، فالج ہو گیا، کون علاج کرے گا، کون پیسہ کرنا، تو اسی جو لوگ عمر کو جاتے رہتے ہیں، بڑی عمر کو، ان کے لیے مسائل بہت زیادہ ستاتے ہیں۔ میں پڑھ گیا تو کون خدمت، تو ان کو یہ بات ذہن میں آئی کہ میں بیمار ہو گیا تو میری کون خدمت کرے گا، لہٰذا آپ ایک ایسی دعا بتائیے کہ وہ چلتے پھرتے دنیا سے چلے جائیں۔ آپ کی مسجد میں نماز جنازہ بھی میں بھی آیا، جنازہ پڑھانے کی خوش نصیبی حاصل، ان کی خواہش تھی کہ جب بھی میرا انتقال ہوا آپ کون کا نماز جنازہ پڑھائیے۔ تو یہ بات تو ایسا ہوتا ہے کہ اللہ ہمارا عقیدہ اگر چپکا رہا اور ہم اللہ تعالیٰ سے ضد لے کے بیٹھ گئے، دعا کی قبولیت میں ضد کا بھی ہونا ضروری ہے۔ کسی کے دروازے پہ کھٹکا مارے، دینا ہے تو دو، نہیں دینا ہے تو نہ کو دو، کوئی دیتا نہیں۔ جہاں بھی دے میں جتنی اکڑ ہے تو میں کہاں تھرڈ فلور سے آ کے تیرے کو دینا نہیں۔ اب اگرچہ کوئی ضد لے کے بیٹھ گیا کہ نہیں میں چاہے 2 پیسے کیوں نہ ہو آپ کے در سے لے کر ہی جاؤں گا، آج کا ناشتہ آپ کے پیسوں سے ہی کرنا ہے، اگرچہ ضد لے کر بیٹھ گیا تو آپ کے دل میں نرمی پیدا ہو، آپ کئی فلور سے اترتے ہوئے آ کر اس کی امداد کرتے، مدد کرتے۔ یہ اگرچہ بندوں کا یہ حال ہے تو اللہ تعالیٰ سے ہم اگرچہ ضد لے کر بیٹھ جائیں، انہیں ایسا ہونا ہی ہے، انشاءاللہ تعالیٰ نیت کے مطابق ہوتا ہے۔ سورہ یوسف کے آخر میں یوسف علیہ السلام کی دعا ہے، توفنی مسلموں والحقنی بالصالحین، یا الہ العالمین، جب تک میں زندہ رہوں، اسلام پر زندہ رہوں، اور جب میرا خاتمہ ہو تو نیک لوگوں کے ساتھ آتا ہے۔ یہ یوسف علیہ السلام کی دعا ہمیں یہ بھی درس دیتی ہے کہ اکثر ہماری بھی خواہش ہوتی ہے کہ ہماری تدفین نیک لوگوں کے ساتھ ہو، مقبرے میں ہو، بزرگوں کے قبرستان میں ہو،
چاہے تھوڑے پیسے چلے جائیں لیکن اچھے لوگوں میں ہونا، کیونکہ آپ چاہیں گے کہ جب تک آپ زندہ رہیں آپ کا پڑوسی اچھا رہے گا، نہیں جب چالا بنگا جھگڑا لو ایسا پڑوسی پسند کرتے ہیں؟ نہیں پسند کرتے۔ حالانکہ آپ کو جھگڑالو رہتے لیکن بازو والا جھگڑالو میرا نام ہوتا ہے، پہلوان بھی نہیں چاہتا کہ اس کے بازو والا جھگڑالو پہلوان نہیں بھائی میں سکون سے رہا، ان کو پورے محلے کا سکون برباد کرتے ہیں، مگر ان کی یہ خواہش رہتی کہ میں گھر کا سکون سے رہوں، گھر کا سکون برباد نہیں، ہر ایک کی یہی آپ پسند کرتے ہیں نہیں، کیا چاہتے ہیں آپ کہ امن و سکون، پڑوسی کیا ہوتے ہیں؟ پڑوسی اچھا رہنا، جب زندگی میں پڑوسی اچھا رہنا تو مرنے کے بعد بھی پڑوسی اچھا رہنا۔ خدا نہ خاصا ایسا ہو گیا کہ آپ اپنے گھر میں یعنی قبر میں آرام سے ہے، لیکن پڑوس میں آپ کا پڑوسی ایسا ہے جو جواری ہے، پجاری ہے اور شرابی ہے، فلانا ایسا ہے، کافر ہے، مشرک ہے، اتفاق سے ایسا ہو گیا سب، اگرچہ ہو گیا، یا کم از کم زانی ہے، شرابی ہے، اور اس کے پڑوس میں آپ چلے گئے، اب اس کے اوپر عذاب نازل ہو رہا۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ اندھے فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نازل کرتا ہے، اندھے فرشتے عذاب دیتے ہیں گناہ گار لوگوں کو، اب کیا آپ ایسا پڑوسی پسند کریں گے؟ اس وقت ہر آدمی کی خواہش ہوتی ہے کہ زندگی میں بھی اچھا پڑوسی ہونا، لوگ بولتے ہیں کیا کہیں بھی مر رہا ہو کہیں بھی دفن ہو رہا ہو ایسا، لیکن یہ سورہ یوسف کی حضرت یوسف علیہ السلام کی دعا نے ہمیں یہ بتایا کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ زندہ رہو تو اچھے لوگوں کے ساتھ زندہ رہو، اور جب تمہارا انتقال ہو تو بھی تمہارے پڑوسی کیا ہونا چاہیے؟ اچھے ہونا چاہیے، تاکہ تم امن و امان کے ساتھ قبر میں جیتے رہو۔ قرآن مجید میں جملہ 26 مرتبہ 26 مرتبہ پورے قرآن مجید میں یوسف علیہ السلام کا ذکر ہے، اور اکیلے سورہ یوسف میں ہی 24 مرتبہ 24 ٹائمز سورہ یوسف میں یوسف علیہ السلام کا ذکر ہے، اور ایک جگہ سورہ انعام میں جو آج ہم پڑھ رہے ہیں ایک جگہ وہاں پر ذکر ہے، اور ایک جگہ سورہ غافر میں، اس طرح سے 24 مرتبہ سورہ یوسف میں، ایک مرتبہ سورہ انعام میں 25، ایک مرتبہ سورہ غافر میں 26، تو ٹوٹلی 26 ٹائم پورے قرآن مجید میں حضرت یوسف علیہ السلام کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے۔ یہاں پر تمام آیتوں کے نمبرات بھی ہیں میرے پاس۔ اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کے اس قصے کو ارشاد فرمایا کہ نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک ھذا القرآن، جب کافروں نے اس طرح سے کہا تھا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم پورے کا پورا قصہ، احسن القصص، مکمل قصہ، بہترین قصہ، بہترین واقعہ یوسف علیہ السلام کا ہم آپ کو نحن نقص علیک، آپ کی طرف یہ قصہ ارسال کرتے ہیں، وہی فرماتے ہیں، اوحینا وہی فرماتے ہیں، الیک ھذا القرآن، اس قرآن مجید کے ذریعے سے۔ گویا کہ یہ معلوم ہوا کہ یہ بہترین قصہ ہے، واقعہ ہے، اس کو واقعات تو سب اچھے ہوتے ہیں انبیاء علیہ السلام، لیکن اس کو احسن القصص فرمانے میں اللہ تعالیٰ کی یہ حکمت رہی ہے کہ انسان کی بہتر زندگی گزارنے کے لیے جن چیزوں کی ضرورت ہو سکتی ہے، جیسا کہ مصیبتوں کا آنا ہے، راحت کا ہے، شکر گزاری ہے، صبر ہے، ورع ہے، تقویٰ ہے، پرہیزگاری ہے، عبادت ہے، ریاضت ہے، اور شکر ہے، صبر ہے، یہ جتنی چیزیں ایک سالک کو ضرورت پڑتی ہے جو اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کی کوشش کرتا ہے، ایک سالک جو اللہ تعالیٰ تک سلوک کا راستہ طے کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کی کوشش کرتا ہے، ان کو جن خوبیوں سے متصف ہونا ہے، جن خوبیوں کا خوگر بننا ہے، وہ تمام کی تمام باتیں حضرت یوسف علیہ السلام کے کیریکٹر میں موجود ہیں۔
جو ہم ایک کے بعد ایک آپ کو سمجھاتے چلے جائیں کہ سب سے بڑی چیز انسان کی زندگی میں پاک دامنی بھی کیا ہے؟ پاک دامنی بھی ہے، صبر ہے، شکر ہے، بہت سارے عنوانات ہیں جو ایک اچھے انسان کے لیے، جو ایک مرید کے لیے، ایک سالک کے لیے ضروری ہوتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ تک پہنچنا چاہتے ہیں۔ وہ تمام کے تمام مضامین جو اللہ تک پہنچنے کے لیے ضروری ہے وہ سورہ یوسف میں موجود ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ مبارکہ کو احسن القصص کہا ہے۔ واقعہ یہ ہوا کہ ایک مرتبہ یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا۔ کیا خواب دیکھا؟ آپ نے خواب دیکھا کہ 11 ستارے، چاند اور سورج آپ کو سجدہ کر رہے ہیں۔ کتنے ستارے؟ 11 بولے تو 11 بولے تو 11 بولے تو پھر 11 بولے تو پھر روبی میں سب 11 ستارے اور چاند اور سورج آپ کو کیا کر رہے ہیں؟ سجدہ کر رہے ہیں۔ آپ نے خواب میں دیکھا اور اس کے بعد اپنے والد محترم سے کہا اس خالہ یوسف لیہ، اپنے والد محترم کون ہیں؟ ان کے والد یعقوب علیہ السلام سے انہوں نے کہا یا ابتی، اے میرے ابا جان، انی رأیت، میں نے خواب دیکھا، میں نے خواب دیکھا۔ کیا دیکھا؟ 11 11 کوكب، ستاروں کا 11 کوكب، 11 ستارے، والشمس والقمر، سورج اور چاند، رأیتہم لی ساجدین، میں نے دیکھا کہ وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ پرانے انبیاء علیہ السلام کی شریعت میں بادشاہ سلام کو، ماں باپ کو، بزرگوں کو سجدہ کرنا جائز تھا۔ پرانی حکومتوں میں بادشاہوں کو سجدہ کرنا جائز تھا، والدین کو بھی سجدہ کرنا جائز تھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سوائے اللہ تعالیٰ کے کسی کو سجدہ نہیں کیا جا سکتا۔ صحابہ نے بہت ساری حدیثیں ایک ساتھ ہیں، میں اس کو بیک وقت عرض کیے دیتا ہوں کہ حدیثیں بہت طویل ہیں۔ صحابہ نے دیکھا کہ درخت آیا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سجدہ ریز ہو گیا، جانور بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدہ کیا کرتے، مکے کے پتھر بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا کرتے، یہ سب صحابہ دیکھ رہے تھے۔ اور جو صحابہ بیرون ملک تجارت کو جا کر واپس آیا کرتے تھے، انہوں نے دیکھا کہ ملک شام میں، عراق میں، یونان میں ایسا طریقہ ہے کہ لوگ اپنے بادشاہوں کو، اپنے عمرہ کو، اپنے بڑوں کو سجدہ کرتے ہیں۔ اور ہمارے ایمان اور یقین کے لحاظ سے آپ تو سب سے بڑے ہیں، آپ تو بادشاہوں سے بڑے ہیں، سب سے زیادہ عظمت والے آپ ہیں، تو ہم چاہتے ہیں کہ آپ کو سجدہ کریں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگرچہ میں کسی کو سجدہ کرنے کی اجازت دیتا تو بیوی کو اجازت دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کریں۔ اور یہ جو حدیث مبارکہ کا حصہ ہے، کیا حصہ ہے؟ اگر میں اجازت دیتا تو فار دا ایگزامپل، اس کے کہنے کا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ حضور کے دل میں اجازت دینا تھا، اپنی عقل سے حدیث کو نہیں سمجھنا، مگر جاتا اپنی عقل استعمال کرنے، کیونکہ ہم کو عربی آتی نہیں، نزاکتیں نہیں آتی، اور حدیث کو سمجھنا قرآن سے زیادہ سمجھنا مشکل ہے، کیونکہ قرآن کو ہم بچپن سے پڑھتے رہتے ہیں، روانی بھی اچھی ہوتی ہے، حدیث مبارکہ میں روانی نہیں ہوتی، زیر زبر کے فرق سے عربی میں معنی بدل جاتا، اپنی عقل سے نہیں سمجھا جاتا۔ محدثین نے جو ہمیں سمجھایا، مفسرین نے جو ہمیں سمجھایا، حضور نے ارشاد فرمایا فار دا ایگزامپل، ہم جس کو انگریزی میں کہتے ہیں فار دا ایگزامپل، اگرچہ میں کسی کو سجدے کی اجازت دیتا، تو یہ جو شوہر کا نام لیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس کو کہتے ہیں سجدہ تعظیمی۔
جو فرشتوں نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا تھا وہ سجدہ تعظیمی تھا، سجدہ عبادت نہیں تھا۔ سجدہ دو طرح کے سجدے، 5-6 طرح کے سجدے، سجدہ شکر بھی ہے، سجدہ تلاوت بھی ہے، سجدہ شکر بھی ہے، سجدہ تلاوت بھی ہے، اور سجدہ عبادت بھی ہے، سجدہ شکرانہ بھی ہے۔ کوئی اللہ تعالیٰ کی نعمت ملتی ہے تو شکرانے کا سجدہ کرتے ہیں، 4-5 قسم کے سجدے۔ لیکن اگرچہ آپ اس کو تقسیم کرنا چاہیں تو 2 طرح کے سجدوں میں تقسیم کر سکتے ہیں، ایک تو ہے سجدہ تعظیمی اور دوسرے ہے سجدہ عبادت۔ سجدہ عبادت تو اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کو کرنا اسلام میں ہی حرام ہے، دوسرے ادیان میں پہلے حرام نہیں تھا۔ جیسا کہ ابھی آپ سن رہے ہیں، یوسف علیہ السلام نے کہا کہ 11 ستارے، سورج اور چاند مجھے سجدہ کر رہے ہیں، اور سجدے کی اس زمانے میں ایسی اجازت تھی بادشاہوں کو، رعایا سورہ یوسف کے آخر میں بھی آپ سنیں گے، تو سجدے کی اجازت تھی، اس کو کہتے ہیں سجدہ تعظیمی۔ اور سجدہ عبادت تو ہر زمانے میں اللہ تبارک تعالیٰ کو کیا جاتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگرچہ میں کسی کو سجدے کی اجازت دیتا تو بیوی کو دیتا کہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے۔ تو حدیث مبارکہ کے اس حصے میں شوہر کی عظمت بیان کرنا، اپنی عقل سے یہ نہیں سمجھنا کہ نہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایسا دینا چاہ رہے تھے جیسا دکھتا، ایسا اپنی عقل سے نہیں سمجھنا، بلکہ حدیث کے اس حصے میں یہ بتلا رہے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ شوہر کی عزت کیا ہے خواتین کے پاس، کہ اگرچہ سجدے کی میں اپنی شریعت میں اجازت دیتا تو بیوی کو اجازت دیتا کہ شوہر کو سجدہ کرنے۔ اس کا مطلب ہے کہ میں نے بیوی کو بھی اجازت دے دی سجدہ کرنے کی، شوہر کو بھی تعظیمی سجدہ نہیں کر سکتے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں جو آدم علیہ السلام سے اس سے پہلے سے بھی سجدہ تعظیمی ہوتے آ رہا تھا، فرعون کو بھی سجدہ کیا کرتے تھے۔ یہ بھی یوسف علیہ السلام کے زمانے کا بھی بادشاہ جو تھا وہ فرعون ہی تھا۔ فرعون ایک لقب ہم ایک درس میں بتا چکے ہیں کہ کہاں کہاں یہ لقب استعمال ہوتا ہے، اب بھی ہوتا ہے بادشاہوں کے پاس۔ تو فرعون کو سجدہ کیا کرتے تھے، وہ سجدہ تعظیمی تھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ تعظیمی ایک دم سے حرام کرا اور کہا کہ سجدہ تعظیمی میری شریعت میں نہیں رہا۔ پہلے کی شریعتوں میں اگرچہ آپ دیکھیں، میں ابھی آپ کو سنانے والا ہوں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی سگی ماں جن کا نام راحیل ہے، کیا نام ہے؟ راحیل، کیونکہ عام کتابوں میں نہیں ملتے تفسیر کی چھوٹی چھوٹی، تو ان کی امی جان کا نام کیا تھا؟ راحیل۔ اور یوسف علیہ السلام کے ایک بھائی ہے جن کا نام بنیامین ہے، عبرانی لفظ بنیامین، دونوں سگے بھائی ہیں، اور ان کی ہی سگی خالہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی پہلی اہلیہ، یعنی یوسف علیہ السلام کی خالہ جو راحیل کی سگی بہن ہے، وہ دونوں بیک وقت سائملٹینیسلی ایٹ اے ٹائم یعقوب علیہ السلام کی زوجیت میں شامل ہیں۔ اس زمانے میں اللہ تبارک تعالیٰ دونوں سگی بہنوں کو ایٹ اے ٹائم سائملٹینیسلی بیک وقت دونوں سگی بہنوں کو زوجیت میں رکھنے کی اجازت دیے۔ اب یہ نہیں پوچھنا جب اللہ تعالیٰ دیے تھے آپ کئی کو نہیں دیے، حالانکہ میری بہن سے زیادہ خوبصورت میری سالی ہے، یہ سوالات انسان کو ایمان کی ڈگر سے ہٹاتا ہے۔ ذہن میں آتے رہتے، سوال پوچھتے رہتے، بلکہ بعض وقت ہم نے تو یہ بھی دیکھا کہ 2 سگی بہنیں ایک ساتھ چلا رہے، اللہ رحم، مسائل پوچھنے 2 سگی بہن ایک ساتھ، بہت دیر سے واقعات ہمارے علم میں آتے رہتے۔ اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے اس امت کو، یہ سب کی سب جہالت، اس لیے مجھے تو ایسا ہی معلوم ہوتا کہ اگرچہ ہم تھوڑا سا ہفتے میں 1 مرتبہ قرآن مجید کی تفسیر سننے کے لیے نکال لینا، تو میں سمجھتا ہوں ہم ایسے کم از کم فتنہ و فساد میں تو مبتلا نہیں ہوئے۔ پرانی شریعت میں تھا اس کی اجازت تھی، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں قرآن مجید میں ہے کہ بیک اللہ تبارک تعالیٰ نے 2 سگی بہنوں سے نکاح کرنا حرام قرار دیا ہے۔ ایک بہن کو طلاق دینے کے بعد دوسری بہن سے نکاح کیا جا سکتا ہے، ایک بہن کے انتقال کے بعد دوسری سگی بہن سے نکاح کیا جا سکتا ہے، لیکن بیک وقت
دونوں سگی بہنوں سے قرآن نے کہا نکاح کرنا حرام ہے۔ تو بی بی راحیل اور ان کی سگی بہن حضرت یعقوب علیہ السلام کی دونوں بیویاں ہیں اور دونوں آپس میں کیا ہیں؟ سگی بہنیں ہیں۔ اس زمانے میں یہ طریقہ تھا۔ تو ہمارے علم میں ابتدائی درس میں یہ بات معلوم ہوئی کہ پرانے ادیان میں، پرانے مذاہب میں سجدہ عبادت بھی تھا، سجدہ تعظیمی بھی تھی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں سجدہ تعظیمی ایک دم سے نکال دیا گیا ہے۔ اب ایک ہی سجدہ ہے، وہ سجدہ کیا ہے؟ سجدہ عبادت ہے، جو اللہ کے علاوہ کسی کو بھی نہیں کیا جا سکتا۔ مجھے بہت خوشی ہوئی تھی جب میں 6-7 سال پہلے آپ کی خدمت میں سورہ فاتحہ کا ایاک نعبد کی تفسیر بیان کیا ہے۔ صرف ایاک نعبد پورے کا پورا 1-10 چونکہ میری عادت ہے کہ جب تک مجھے جتنا علم ہے آپ تک نہ پہنچا دوں مجھے بڑی بے چینی رہتی۔ تو ایاک نعبد ہم تیری عبادت کرتے ہیں، بہت اچھی طرح سے ہم نے کئی کتابوں کا مطالعہ ہے۔ تو اب وہ جو سجدہ عبادت ہے وہ ہمیشہ قیامت تک باقی رہے گا۔ اللہ کے علاوہ کسی کو، یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ میں میرے پیارے بیٹے، یہ جو تم نے خواب دیکھا ہے یہ خواب اپنے بھائیوں کو مت بتا۔ کیوں مت بتا؟ کہ اخوتی کا وَيَكِيدُ لَكَ كَيْدًا، چونکہ بھائیوں میں عموماً آپس میں قید ہوتا ہے۔ آپس میں کیا ہوتا ہے؟ قید ہوتا ہے۔ اب اس کے بھی کئی قسمیں ہیں، ایک دشمنی ہے، ایک حسد ہے، ایک بغض ہے، ایک اناد ہے، ایک قید۔ انما صنعوا قید الساحر، سورۃ طٰہٰ میں قید، مکر و فریب، یہ تمام چیزیں کیا ہیں؟ الگ الگ۔ اب قید کا اردو ترجمہ اگرچہ آپ ہماری حیدرآباد کی لینگویج میں کرنا چاہیں تو اس کو آپ رنجش کہہ سکتے ہیں۔ کیا کہہ سکتے ہیں؟ رنجش کہہ سکتے ہیں۔ بھائیوں میں عموماً کیا ہوتی ہے؟ رنجشیں ہوتی ہیں۔ اور کب ہوتی رنجش؟ کب شروع ہوتی رنجش؟ ذرا کوئی بولو دیکھیے۔ نہیں، 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 صحیح جواب نہیں بولے تو، کیونکہ جواب بھی آپ کو معلوم ہے جواب، اب میں بولے ہاں صحیح ہے وہ سب ہوتا۔ بھائیوں میں رنجش کب پیدا ہوتی؟ جب تک ماں باپ زندہ رہتے ہیں بھائیوں میں رنجش نہیں پیدا ہوتی۔ ماں باپ کے زندہ رہنے تک جائیداد رہتی ہے، آپ بولے جائیداد، جائیداد کی وجہ سے رنجش پیدا نہیں ہوتی۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جب تک ہمارے والدین ہمارے سر پر رہتے ہیں تو بھائیوں میں رنجش پیدا نہیں ہوتی، جائیداد کی وجہ سے رنجش پیدا نہیں ہوتی، دولت کی وجہ سے رنجش پیدا نہیں ہوتی۔ جب والدین چلے جاتے ہیں تو بیوی کی وجہ سے رنجش پیدا ہوتی۔ سب ہاتھ اٹھاؤ، صحیح ہے غلط ہے؟ تو سب کے سب سوالات ہیں۔ ایک شخصیت جن کی وجہ سے کیا ہو گیا؟ رنجش پیدا ہو گئی، بھائیاں الگ ہو گئے، جائیداد الگ ہوئی، کاروبار الگ، تجارت الگ نہیں، سب الگ۔ جب تک بزرگوار ہیں بھائیوں میں اتحاد ہے۔ والدین کے گزر جانے کے بعد ابھی مجھے بہت افسوس ہوتا ایسے واقعہ سن، بہت تکلیف ہوتی مجھے ایسے واقعہ سن۔ آپ کے محلے کا ایک واقعہ ہے، نام نہیں لیتا میں کیونکہ بولے تو نام لیا تو آپ لوگ جا کے پوچھ لیتے تھا ہوا کیا، مولانا بھگت ہے تو میرے سے بڑے جھگڑے ہیں، لیکن آپ کے محلے ہوا یہ کہ ایک صاحب محترم کا انتقال ہو گیا اور میں بھی تھا، میں نماز جنازہ پڑھایا ہوں، یہ حال ہے۔ اس کے بعد دیکھیے حالت کیسی ہو گئی۔ اب ان کا بیٹا ہے، بہو ہے، وہ بیوہ ہے، ابھی ان کا پینشن گورنمنٹ سے ریلیز ہونا ہے۔ اب ان کی بہو کی یہ ضد ہے بیٹے کے ساتھ، یا تو گھر میں تمہاری اماں رہیں گے یا تو میں رہوں گا۔ وہ بیٹا بول رہا اماں ابھی ان کا عدت کے دن بھی پورے 4 مہینے 10 دن ہونا نا، بس عدت کی
ان کے عدت کے دن بھی پورے نہیں ہوئے، میں عدت کے دن میں ماں کو کیسے گھر سے نکالوں؟ آپ کو آخر میری ماں سے تکلیف کیا ہو رہی ہے؟ ان کا پینشن آنے والا ہے اتنے ہزار، وہ بھی آپ دے سکتے ہیں، نوکرانی کو رکھو، کام کاج نہیں ہو سکتا، جھاڑو برتن پوچھے کے آتے تو رہ گئے نا، کسی کے گھر میں نہیں۔ اب وہ لڑکی کی ضد ہے کہ ماں کو گھر سے نکالے، کیا بیٹے کا دل جولنا، کیا سمجھ میں نہیں آتا ایسے مسائل۔ بچہ آ کے پوچھتا میں کیا کروں، اب آپ سے آ کے پوچھے میں کیا کروں، بولے تب جواب دیتے ماں کو گھر سے نکالو۔ میں بولتا نہیں نکالے تو یہ بیوی کی لڑائی چل رہی ہے، میں اس کو کیسا طے کروں؟ نہیں، یہ بات بات ایسے یقین جانی اتنے گمبھیر مسائل ہو جاتے ہیں جہاں پر علماء کے لیے بھی اس کا سلیوشن بتانا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو یہ سب جہالت کی وجہ سے، یہ سب کیا ہوتا ہے؟ جہالت کی وجہ سے۔ اس لڑکی کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ الٹیمیٹلی اس کو بھی ایک دن ساتھ بننا ہی، اس کو بھی ایک دن کیا ہے ساتھ بننا ہی۔ اگرچہ آج اس کی ضعیف ساس کو گھر سے نکال رہے ہیں، جس کی عدت کے دن ابھی پورے نہیں ہوئے، اس کو اگرچہ گھر سے نکال دیا جائے تو رہے گی کہاں؟ اس کا بیٹا ہے، کما رہا ہے، کسی میں جاب ہے، اچھی تنخواہ، ماں کو نکالنے پر نہیں رہے۔ اب اکیلی ماں رہنا کا ہے نہیں گمبھیر مسئلہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا کرے۔ ذرا بیویوں کے ساتھ تھوڑے نرمی کا برتاؤ کرو، وہ یہ سب تو ہے، لیکن اس کے ساتھ بار بار موقع پر تھوڑا اسلام بھی رہنا، بار بار موقع پہ اسلام رہنا۔ بچے پوچھتے حضرت اسلام کیسے بننا، لڑنا جھگڑنا؟ میں بولا نہیں، میں مثال دے کے سمجھا، اسلام بننے کا مطلب کیا ہے؟ لڑنا جھگڑنے کا نہیں۔ آپ کشتی کے ملا ہے، سنو، پورے بچے نوجوان کتنے ہیں، سب سنو، آپ کیا ہے؟ کیا ہے آپ؟ ملا۔ ملے کے معنی کشتی چلانے والے۔ آپ کشتی چلا رہے ہیں اور نارمل ہے بہت، ندی کا پانی کیا ہے؟ نارمل ہے۔ نارمل واٹر میں آپ کشتی چلا رہے ہیں تو چپواں کتنی آسانی سے، نہیں، آہستہ آہستہ، اگر آپ مسلمان ہیں تو قرآن پڑھتے ہوئے، نہیں تو فلمی گانے گاتے ہوئے، نہیں، کچھ کبھی بالکل کمفرٹیبلی، نہیں، کمفرٹیبلی آپ کیا کریں گے؟ چلائیں گے۔ کیونکہ کشتی میں جو سوار ہے، آپ چونکہ ناخدا ہیں، کشتی چلانے میں کیا بولتے ہیں اردو میں؟ ناخدا ہو۔ آپ کی ذمہ داری ہے آپ کو ساحل تک پہنچانا۔ اب اگرچہ آل آف اے سڈن تموج آ گیا، آل آف اے سڈن ندی کی لہریں، سمندر کی لہریں تیزی کے ساتھ آئی، آپ کو ایسا اندازہ ہوا کہ اب آپ کی کشتی کو خطرہ ہے، تو آپ جو نارمل چپو چلا رہے تھے اس کو کیا کریں گے آپ؟ جی اسپیڈ، ہاں کریں گے۔ نہیں، کیوں کریں گے آپ؟ کیونکہ آپ کو کشتی کو بچانا ہے اور وہ کریں گے بغیر لڑے کے کیا کرنا؟ کشتی کو بچانے کے واسطے کبھی کبھی طرح کیا ہو جانا؟ اسٹرانگ بھی ہو جانا۔ اسٹرانگ بولے تو ایسا اسٹرانگ ہونا، سمجھ میں آئی بات؟ ایسا اسٹرانگ ہو کے کیسا بھی کشتی بھی بچانا اور کشتی میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو بھی بچانا۔ اور بعد میں ایسا ہوتا کہ بعض وہ کشتی میں بیٹھنے والے شخص پسند بھی آ جاتے، تو آپ کو کیا کرنا پڑتا؟ کشتی کو بچانے کے واسطے اس کو نکال کے سمندر میں ڈالنا پڑتا، تو رہے تو کشتی ڈوبتی ڈوبتی کیسے؟ اب آپ تو کوشش کر رہے، چپوا مار رہے، اگر جو کشتی میں بیٹھنے والا ایک آدمی آپ کی کشتی میں سوراخ کر رہا، آپ اسے رکھ دے کشتی میں، تم اتنی محنت کر رہا ہوں کشتی کو ساحل پہ لگانے تو سوراخ کر رہا، اس کی ڈال دیں گے نا، ڈال دیں گے سمندر تاکہ کشتی بچ جائے۔ تو یہ اسٹرانگ بننا ہے۔ کبھی کبھی کیا ہونا ہے ٹرو لائف میں ایسے ڈیسیشن بھی لینا پڑتا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یوسف علیہ السلام کے والد نے کہا، میں آپ کو یہ سمجھا رہا تھا، لکا قیدا، دلوں میں کیا ہوتی ہے؟ بھائیوں کے دلوں میں کیا ہوتی ہے؟ رنجش ہوتی ہے۔ بھائیوں کے دلوں میں رنجش ہوتی ہے، اور کب سامنے آتی ہے؟ والدین کے چلے جانے کے بعد۔ ہم آسانی سے اپنے گھروں سے والدین کو نکال دے رہے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے گھروں میں خیر و برکت تمہارے بزرگوں سے ہے کا،
تمہارے گھروں میں خیر و برکت کس سے ہے؟ تمہارے بزرگوں سے ہے۔ اب بزرگوں کو گھر سے نکال کے خیر و برکت تلاش کر رہے ہیں، کما رہا ہوں خیر و برکت نہیں ہو رہی، اتنی محنت کر رہا ہوں بیماری میں پیسہ چلے آ رہا ہے، کیا حل ہے بتاؤ؟ یہ بتاؤ وہ بتاؤ، ایسا کرو ویسا کرو، اب حل تلاش، کاروبار میں نقصان ہو جا رہا ہے، دکان نہیں چل رہی، اب آپ کی دکان آپ چلا رہے نہیں چل رہی تو میں کیسا اس میں سے حل بتاؤں؟ دکان کہیں تو نہیں چل رہی نہیں۔ اب ایسے باتیں جو بنیادی باتیں ہیں ہماری عقیدے کی کہ بزرگوں کی عزت کرنا، ان کی خدمت کرنا، تو گھروں سے نہیں نکالنا۔ دوسرے پاس سمجھ چاہتا ہے تمہارے گھروں میں تمہاری برکت کیسے ہے؟ خیر و برکت سے۔ جیسا حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کمزوروں کے ذریعے سے تواناؤں لوگوں کو غذا دیتا ہے، کمزور لوگوں کی وجہ سے، جو کمزور لوگ ہوتے ہیں ان کی وجہ سے طاقتور لوگوں کو غذا دیتا ہے اللہ تعالیٰ۔ یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ بھائیوں میں عموماً کیا ہوتی ہے؟ رنجش، قید ہوتی ہے، لہذا اے یوسف تم اس خواب کو اپنے بھائیوں کے سامنے مت بیان کرو۔ اور ادھر جو ان کے 10 بھائی ہیں سوتیلے، ایک تو ان کا سگا بھائی ہے بنیامین، 10 بھائی ان کے سوتیلے ہیں، ان میں سے بھی جو سب سے بڑا بھائی تھا اس کے دل میں تھوڑی سی یوسف علیہ السلام کے لیے محبت تھی، باقی کے 9 بھائیوں کے دل میں قید ہی تھا، جیسا کہ قرآن نے کہا کہ ان کے دل میں رنجش تھی۔ کئی کی رنجش تھی؟ رنجش یہ تھی کہ ان کے والد محترم حضرت یعقوب علیہ السلام یوسف علیہ السلام کو بہت زیادہ چاہتے، بہت زیادہ، پورے 12 بیٹوں میں 10 سوتیلے 2 ہی ہے، 12 میں سب سے زیادہ، 11 میں سمجھو یوسف علیہ السلام کا ہٹا دیا، سب سے زیادہ یوسف علیہ السلام کو چاہتے ہیں۔ اب یوسف علیہ السلام کو زیادہ چاہنے کی وجہ سے وہ دوسرے بیٹوں کے دل میں یوسف علیہ السلام کے بارے میں رنجش ہو گئی کہ ہمارے والد ان کو بہت زیادہ چاہتے ہیں، لہذا اگرچہ ان کو ہمارے گھر سے، ہمارے راستے سے ہٹا دیا جائے تو ممکن ہے کہ ہمارے والد کی محبت ہماری طرف پلٹ جائے، ایسا ان کا خیال۔ ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ اگرچہ 2 بچے تمہارے ساتھ آئے، سامنے آئے، عموماً ذرا پوتروں پہ زیادہ محبت ہوتی بنسبت نوازوں، تو حضرت ہمارے فرمائے تھے کہ اگرچہ فار ایگزامپل سمجھانے کے لیے اگرچہ پوترا آ گیا، ایک نواسا آ گیا، ایک پوترا آ گیا، ایک نواسا آ گیا، حضرت فرماتے تھے کہ اگرچہ تم پوترے کو پیار کرے تو اسی وقت نواسے کو بھی پیار کرو، اسی وقت کیا کرو؟ نواسے کو بھی پیار کرو، کیونکہ بچوں کا دل بہت ہی نازک ہوتا ہے اور وہ جس طرح سے اتنے سینسیٹیو ہوتے ہیں بچے، ہم سینسیٹیو نہیں ہوتے لیکن بچے اتنے سینسیٹیو ہوتے ہیں کہ فوراً کے دل پہ اثر ہوتا ہے کہ وہ بچے کو لاڑا کرے، میرے کو لاڑا نہ کرے، اس کو پیار کرے، وہ آہستہ آہستہ کیا ہوتا جاتا ہے، وہ ڈپریشن کا شکار ہوتے ہیں۔ 3-4 بچوں میں ایک بچہ ذرا شریر رہتا ہے، تو جو بچہ شریر نہیں رہتا اس کو زیادہ چاہتے ہیں، شریر بچے کو ذرا کم چاہتے ہیں، حالانکہ وہ بھی انہیں شریر ہوا سو بھی آپ کی چاہت کی کمی کی وجہ سے چھوڑا۔ ایک شریر جو ہوا تو دادا پہ گیا، تو چچا پہ گیا، اس پہ گیا، تو اس پہ گیا، وہ اس پہ اس کو چڑھاتے رہے، پر یہ نہیں سوچتے کہ انہیں ایسا ممکن ہے کہ ہماری عدم توجہ کی وجہ سے پورے بچوں پر ایکولی توجہ دینا چاہیے، عدم توجہ کی وجہ سے ایک آدھ بچہ خراب ہو جاتا ہے۔ ان کے بھائیوں کے دل میں قید آ گیا اور انہوں نے طے کر لیا کہ یوسف علیہ السلام کو اپنے راستے سے ہٹا دیں گے تاکہ ہمارے ابا کی محبت ہمارے طرف زیادہ ہو جائے اور ہم ان کی محبت کے قابل بن جائیں۔ تو انہوں نے اپنے ابا جان سے آ کر کہا کہ اے ہمارے ابا، ہم یہ چاہتے ہیں کہ یوسف کو آپ ہمیشہ اپنے پاس ہی رکھتے، کبھی اس کو باہر جانے دیں، کھیل کود کے لیے بھی آپ اجازت نہیں دیں۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ آج ہم کھیل کود کے لیے جا رہے ہیں اور ریس کر رہے ہیں، دوڑ لگا رہے ہیں اور یوسف علیہ السلام کو بھی لے جائیں گے۔ تو ان کے والد محترم نے کہا کہ مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ مجھے یہ خوف ہے کہ اس کو کہیں بھیڑیا نہ کھا جائے اور تم کہیں غافل نہ ہو،
تم کہیں غافل نہ ہو۔ تو انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ ہم سب بھائی طاقتور ہیں، نہانو عصبۃ انا اذا لخاسرون، کہ ہم بہت زیادہ طاقتور ہیں اور یہ ہونے نہیں دیں گے کہ کوئی بھی بھیڑیا ہمارے بھائی یوسف کو اٹھا کر لے جائے۔ تیقن دیا والد نے، اور یوسف علیہ السلام کو ساتھ لے کر جنگل میں چلے گئے۔ اب جانے کے بعد ان کے جیسے کہ پہلے سے ہی پلاننگ تھی کہ کنواں منتخب کیا، جو سوکھا کنواں تھا اس میں یوسف علیہ السلام کو ڈالا اور آ کر والد محترم کے سامنے روتے ہوئے بولے کہ اے ابا جان، ہم جو نہیں چاہتے تھے وہ ہو گیا، اور بھیڑیے نے یوسف علیہ السلام کو اٹھا کر لے گیا، اور یہ ان کی خون آلودہ قمیص ہے۔ ان کی کیا ہے؟ یوسف کی خون میں لت پت یہ قمیص ہے۔ تو انہوں نے یوسف علیہ السلام کو پہلے مشورہ کیا اور مشورہ کر کے کیا کہ یوسف علیہ السلام کو قتل کر کر وادی میں پھینک دیا جائے۔ تو ان کے بڑے بھائی جو یوسف علیہ السلام کو چاہتے تھے، انہوں نے کہا کہ نہیں، ان کو قتل نہیں کریں گے، اگر قتل کریں گے تو ہم پکڑے جائیں گے، بلکہ ایسا کرتے ہیں کہ ان کو کسی کنویں میں ڈال دیں۔ ان کے بڑے بھائی کے مشورے کو قبول کر دیا اور کنویں میں ڈال دیا گیا، اور وہاں خشک تھا۔ اور جبرائیل امین کی سرعت رفتار، مفسرین نے لکھا کہ وہ کتنی تیزی کے ساتھ سدرۃ المنتہا سے زمین پر آتے ہیں۔ تو مفسرین نے لکھا کہ تیزی، اسپیڈلی کیسے آتے ہیں۔ ایک مرتبہ جب آئے وہ، جبکہ جنگ احد میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دندان مبارک شہید ہو گیا، اللہ تبارک تعالیٰ نے جبرائیل سے کہا کہ جبرائیل، دندان مبارک میرے محبوب کا شہید ہو گیا ہے، اور ان کے جسم اطہر سے خون کا خطرہ زمین پر گرنے سے پہلے تو پہنچ جاؤ۔ کتنی دیر لگتی؟ اور جبرائیل امین پہنچ گئے، اور ایک صحابی ہیں سنان ان کا نام ہے، انہوں نے وہ قطرہ خون کو زمین پر گرنے نہیں دیا اور انہوں نے اس کو پی لیا۔ جبرائیل امین حاضر خدمت ہوئے، قطرہ خون زمین پر گرنے نہیں دیا۔ کہاں تھے وہ؟ سدرۃ المنتہا کے بعد جبرائیل امین کا مقام، وہاں سے آئے اتنی تیزی کے ساتھ۔ اور مفسرین نے لکھا کہ دوسری مرتبہ اللہ تعالیٰ نے جبرائیل امین کو حکم دیا کہ جبرائیل، یوسف کے بھائی یوسف کو کنویں میں پھینک دیے ہیں، کہیں یوسف کو زند نہ پہنچ جائے، ضرب نہ آ جائے، کہیں ان کو تکلیف نہ ہو جائے، فوراً جاؤ اور ان کو بچاؤ۔ وہاں سے جبرائیل امین اتنی سرعت، اتنی تیزی کے ساتھ آئے اور یوسف علیہ السلام کو جو ڈرائی ویل تھا اس میں سے اپنے ہاتھ میں اپنے بڑوں سے تھام لے کر، ایک آپ لوگوں کو غالباً معلوم نہیں ہے کہ بوریوں میں اندر اترنے کے لیے اندر سیڑھیاں رہتی ہیں، تو ایک پتھر پہ بٹھا دیے۔ کون بٹھا دیے؟ جبرائیل امین بٹھا دیے، اور اتنی سرعت کے ساتھ کہ وہ وہاں سے پھینکے اور یوسف علیہ السلام کنویں میں جا رہے ہیں۔ مفسرین نے کہا کہ کیسے صبر کا پیکر تھے یوسف، کہ نہ چلایا، نہ چیخا، نہ گڑ گڑایا، نہ بلبلایا، بلکہ جب بھائیوں نے پھینکا تو بہت ہی خاموشی کے ساتھ کنویں میں گر گئے۔ جبرائیل امین آئے اور ایک پتھر پر یوسف علیہ السلام کو بٹھا دیا۔ اب ان کے بھائی سمجھ رہے ہیں کہ یہ کنواں خشک ہے، بہت گہرا ہے، اور یوسف اوپر تو آ نہیں سکتے کیونکہ کنویں میں پانی وغیرہ تو کچھ ہے نہیں، یوں ہی وہ مر جائیں گے۔ اللہ کی قدرت، جس کو اللہ رکھے اس کو کون چکھے، اردو میں مقولہ مشہور ہے، جس کو اللہ رکھے اس کو کون چکھے۔ اسی اثنا میں ایک حجازی اور اسماعیلی، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے ایک قافلہ ملک شام سے ہوتے ہوئے جا رہا تجارت کے، اور ان کے پاس بخورات اور بلسان، یہاں میرے پاس لکھا ہوا ہے، بخورات اور بلسان کی تجارت کے لیے وہ جا رہے تھے شام سے ہوتے ہوئے مصر کو، راستے میں کنواں میں۔ تو جب ان کو پانی کی ضرورت تھی تو ان میں سے ایک آدمی یہ سوچ کر کے یہ کنویں میں پانی ہے، اس نے اپنا ڈول ڈالا
تو یوسف علیہ السلام نے یہ سمجھا کہ شاید میرے بھائیوں کو مجھ پر رحم آ گیا ہے، اس لیے انہوں نے مجھے کنویں میں پھینکنے کے بعد خود ڈول، وہ ایسا ویرانیاں بہت رہتا ہے پاکستان تو ویران علاقہ، تو میرے بھائیوں نے ڈول ڈالا ہوگا، لہٰذا وہ ڈول کو پکڑ لیے اور اس میں بیٹھ گئے۔ جب قافلے کے لوگوں نے یہ سمجھ کر کے اس میں پانی ہے، انہوں نے اس ڈول کو اوپر کھینچا تو ان کو معلوم ہوا کہ ڈول میں ایک خوبصورت سا بچہ ہے، تو ان میں سے ایک آدمی، یہ قرآن مجید کی آیت شریفہ ہے، اس نے چیخ کر کہا، جوش سے شور مچایا، اور شور مچا کر قافلے والوں نے کہا کہ یا بشرا، تم سب لوگوں کو بشارت، خوشخبری، یا بشرا ھذا غلام، کہ یہاں پر ایک تم لوگوں کو خوشخبری ہو کہ ڈول میں ایک بہت ہی خوبصورت بچہ ہے۔ سب قافلے والے خوش ہو گئے اور اپنے ساتھ لے کر وہ مصر کی طرف روانہ ہو گئے، کیونکہ اس زمانے میں غلامی بنانے کا طریقہ تھا، جو بھی طاقتور لوگ ہوتے تھے کمزور لوگوں کو غلام بناتے اور منڈیوں میں لے جا کر، بازاروں میں لے جا کر فروخت کر دیا کرتے۔ تو یہ قافلہ جو مصر کی طرف جا رہا تھا، جب مصر میں گیا تو پھر ان کو خیال آیا کہ یوسف علیہ السلام کو فروخت کر دیا جائے اچھے سے دام سے، اور زمانے کا جیسا قاعدہ تھا، بازار لگتا تھا، اس میں یوسف علیہ السلام کو فروخت کرنے کے لیے اعلان کر دیا گیا کہ یوسف علیہ السلام کو فروخت کیا جا رہا ہے۔ ایک حکایت ہے جو میں آپ کو سناتے ہوئے آج کا درس ختم کروں گا کہ لوگ، اور عزیز مصر بھی گیا بولی لگانے کی یوسف کو، جن کو غلام بنا کر بیچا جا رہا، اور وہ شہزادے ہیں، ہونے والے نبی ہیں، ہونے والے بادشاہ ہیں، لیکن قافلے والوں کی نظر میں وہ غلام ہیں، اس لیے ان کو اس زمانے کے قاعدے کے مطابق فروخت کیا جا رہا ہے۔ عزیز مصر، عزیز کہتے ہیں بادشاہ کو، زمانے بادشاہ بھی آیا اور سب لوگ وہ میدان میں جہاں پر گولی لگائی جا رہی تھی سب لوگ جانے لگے، اور ایک حکایت میں ہے کہ ایک بوڑھیا بھی جانے لگی، بوڑھیا بھی سب لوگوں کے ساتھ دوڑنے لگی، اور اس کے ہاتھ میں ایک کچے دھاگوں کا گچھا تھا، جیسے کپڑے بننے کے لیے جو کچے دھاگوں کا گچھا بناتے ہیں، تو وہ کچے دھاگوں کا اس کے ہاتھ میں گچھا تھا۔ لوگوں نے پوچھا کہ بڑھیا تو کہاں جا رہی ہے عمر؟ تو اس نے کہا کہ میں یوسف کو خریدنے جا رہی ہوں۔ تو لوگوں نے پوچھا کہ اتنے خوبصورت ہیں وہ لے کر آ رہے ہیں، اس کو عزیز مصر بادشاہ سلامت بھی بولی لگانے آ گئے، اور مصر کے تمام جو دولت مند لوگ ہیں وہ بھی بولی لگانے آ گئے ہیں، اور تو یہ دھاگوں کا گچھا لے کر تو عزیز مصر کے مقابلے میں یوسف کو خریدنے جا رہی ہے۔ تو بڑھیا نے گولڈ از گولڈ ایسا پکا جواب دیا، اس نے کہا کہ مجھے معلوم ہے کہ میں تاکے کے عوض میں یوسف کو نہیں خرید سکتی، لیکن مجھے یہ بھی بات معلوم ہے کہ اگرچہ میں بولی لگاؤں گی تو قیامت تک بولی لگانے والوں میں میرا بھی نام رہے گا۔ لوگوں کی ایسی محبت ہے۔ باقی کے واقعات انشاءاللہ تعالی اگلی باری میں ہم بیان کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ پورے سورہ یوسف آپ کو سننا ہے، اور میں قرآن مجید کی آیات کا خلاصہ ہی آپ کی خدمت میں مختصراً عرض کروں گا، اور جو اہم باتیں ہیں جو ہماری عبرت کے لیے، درس کے لیے ضروری ہیں، وہ بھی درمیان میں آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ اللہم صلی علی سیدنا حبیبنا مولانا محمد صلاۃ دائمۃ مقبولۃ تعدی بہا عنا حق العظیم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء۔ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم ارحمنا وانت خیر الراحمین وارزقنا وانت خیر الرازقین۔ اللہم نسألک علما نافعا ورزقا واسعا شفاء من کل داء۔ اللہم تقبل دعاء بجاہ سید المرسلین محمد
وسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا حبيبنا مولانا محمد صلاة دائمة مقبولة تغني بها عنا قول عظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم.